بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آخری چند آیات دیکھیں گے، ان کے فضائل اور ادب کی چند باتیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ان کی فضیلت۔ ان آیات کے فضائل مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کا مجموعے کا مختصر تذکرہ بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص ان دو آیتوں میں رات کو پڑھ لے اسے کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ یہ دونوں آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور یہیں تک پہنچتی ہیں پھر یہاں سے لے لی جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے اترتی ہیں اور یہیں تک پہنچتی ہیں پھر یہاں سے لے لی جاتی ہیں، اسے سونے کے ٹڈی دل نے ڈھانک رکھا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی یہ آیتیں اور اہل توحید کے گناہوں کی بخششیں۔ آج کی حدیث، دعا کی قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، دعا کی قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے یہ۔ آج کے ادب کی بات، کسی کو ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ علماء نے ایسے نام سے پکارنے کو منع فرمایا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ کتاب الاذکار سے لی گئی یہ بات۔ ادب، اس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے اور کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔